السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے اور ہمارا جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے وہ سوشل ڈائری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوشل ڈائری کے اندر ہم روٹین وائز جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، جاب پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، واپس آنا ہے، کھانا کھانا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے آپ کے، آپ ان کی خدمت کریں گے اور پھر ان کی فکر کرتے کرتے ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ پوچھے گا آپ سے کہ عدنان، آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، شکل و صورت دی، تعلیم دی، قابلیت دی، ریسورس دیے، رشتہ دار دیے، تعلق دیے، آپ نے دنیا میں جا کر کیا کام کیا؟ میں جاب کی، کام کیا، یہ تو میرا مقصد نہیں تھا۔ رزق کمایا، بولا یہ بھی تمہارا مقصد نہیں تھا، وہ تو وعدہ میں نے کیا تھا۔ موت کا اور جو رزق ہے وہ دونوں کے وقت ہے، اور وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ تو مقصد وہ تھا جو میں نے جس کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ یہاں پر آ کے انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ آپ سے بات کرنے کا۔ خدا را اپنے آپ سے بات کریں تو آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، اے میرے پروردگار، مجھے میرا مقصد بتا دیں۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی تعلیم اور ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا اللہ میرے پاس تو تعلیم نہیں تھی، میں نے تو ایلیٹ کلاس پڑھا نہیں، میں نے وہ لیول نہیں پڑھا، تو مجھے تو مقصد حاصل نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اگر اس کی جستجو پیدا ہو جائے آپ کو، اور آپ اس مقصد کے آپ کو اشارے کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ جب آپ کسی طرف جستجو کرتے ہیں تو قدرت آپ سے بات کرتی ہے، اشاروں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، کوئی اسکالر کی صورت میں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، عالم دین ہیں ان کی صورت میں، کوئی بزرگ ہیں ان کی صورت میں، کوئی محلے میں، کوئی خاندان میں کوئی بزرگ تھا۔ میری بڑی خوش نصیبی تھی، ہمارے شیخ محمد لطیف صاحب تھے، ہم انہیں ڈیڈی کہتے تھے پیار سے۔ تو ان کی صورت میں ایک یونیورسٹی تھی میرے پاس، بہت ساری کتابیں، چیزیں ان کی سنتے تھے، ان سے پڑھتے تھے۔ کئی مرتبہ وہ اور میں ایک ساتھ بہت ساری کتابیں سٹارٹ کرتے تھے اور میں ان سے ڈسکس کرتا تھا، پڑھ تو لیتا تھا، سمجھنے کے لیے ان سے بات کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایسے بہت سارے استاد ہمارے زندگی سے گزرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اپنا مقصد کسی کونے میں بیٹھ کے، یا کبھی آپ کو تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، فجر کی نماز میں اکثر بیشتر ہم سو رہے تھے، رات کی کسی پہر اگر آپ کی آنکھ کھلے تو حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی رات کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اٹھے، وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس نے ہمارے ساتھ وفا کی، اور ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے۔ اس سے بڑا وعدہ کیا ہوگا؟ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب پروردگار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے آسمان پر موجود ہوتی ذات اور کہتی کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، پوچھنے والا، اس وقت ایک سوال کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے میرا مقصد بتا دیں، مجھے میرا مقصد بتا دیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اشارے آنے شروع ہو جائیں گے، کتاب کی صورت میں کوئی کوٹ آ جائے گا۔ مجھے کئی مرتبہ جواب ملتے ہیں، آپ اسے خوش فہمی کہہ لیں، غلط فہمی کہہ لیں، یہ تو جب اس وقت آنکھ کھلے گی سامنے تو پتہ چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن میں نے جب بھی کسی مسئلے کے لیے مخلصی سے جستجو کے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس سے متعلق کوئی کوٹ، کوئی آیت، کوئی کتاب، کوئی لوگ، کوئی بالکل ایک نارمل سا آدمی آ کے میرے سامنے بیٹھ کے بات کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ کہیں لکھا ہوا کچھ ایسا مل جاتا ہے وہ آپ کا جواب ہے۔ کئی مرتبہ میں پریشان ہوتا تھا کچھ اپنے مسئلے مسائل کے لیے، تو میں اشفاق احمد صاحب کو رات کو لگا کے سنتا تھا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جو مسئلہ میرے اندر چل رہا تھا وہ ویڈیو اتفاقاً وہی لگ جاتی تھی اور اس میں مجھے میری اپنی بات کا جواب مل جاتا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا مقصد پہچانیں اور اس مقصد کی طرف چلیں۔ دین اور دنیا آپ کی چلتی رہے گی، لیکن کم از کم جس وقت آپ قبر میں جائیں گے تو اس مقصد کی وجہ سے آپ ایک تو اس دنیا میں بھی زندہ رہیں گے اور برزخ میں بھی زندہ رہیں گے، آخرت میں بھی زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت کرے گا۔ اور آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس مقصد سے جتنے فائدے ہوں گے، دنیاوی، دینی، اور مرنے کے بعد اچھی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے درک، اس کے نیک اعمال، اس کی اولاد، تو نیک اعمال آپ کے یہی مقصد بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو فائدہ پہنچے۔ اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ یہ میں اس لیے بولتا ہوں
کہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں, ہم ان سب کو اگنور کر کے اکیلے اکیلے عاجی بننے جاتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. اپنے بہن بھائیوں کا, اپنی بیگم کا, وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی نے آپ کو دی ہے, سب بہن بھائیوں کو چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی ہے. آپ کے پاس بہو آئی ہے تو اس کی خیال کریں, آپ کی بہن ہے اس کا خیال کریں, بھائی ہے اس کا خیال کریں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں, سب کا خیال کریں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان روب راجپوت کو یاد اور میری پاس میں. اور آپ نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیو کو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, لیکن چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری سبسکرپشن مکمل ہو. اللہ حافظ. جزاک اللہ.